بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیار دوستو، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس کے بعد دنیا کے حالات بد سے بدترین ہوتے جائیں گے اور دنیا کے اندر ظلم و ستم اور فتنے فساد برپا ہونے شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ یہ وقت قرب قیامت کا وقت ہے اور یہ صدی آخری صدی ہے۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں، ان میں سے کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جن کا ظہور ابھی ہونے والا ہے۔ اور دجال کے خروج سے پہلے ایسا کیا ہوگا کہ لوگ دجال کے بارے میں بالکل ہی بھول جائیں گے۔ پیار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یاد رہے کہ یہ نظام کائنات، یہ دنیا، یہ تمام تر مخلوقات، یہ سب کچھ عارضی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دنیا ہوگی جو کبھی نہ ختم ہوگی اور اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس زندگی میں کچھ لوگ کامیاب ہو کر جائیں گے اور کچھ لوگ ناکام ہو کر جائیں گے۔ پیار دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی اور ہماری یہ دنیا کس طرح ختم ہوگی اور وہ کون سا وقت ہوگا، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اتنے نزدیک بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو جدا کر دیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ وقت دور نہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرمایا کہ آپ کے ایک دن بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مزید آدھے دن کی مہلت عطا فرما دی، یعنی 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی۔ پیار دوستو، اس روایت کے مطابق یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 1.5 دن بعد قیامت نے قائم ہونا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو اس کے جواب میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1 یا 1.5 دن سے مراد دنیا کا 1 یا 1.5 دن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد 1000 سال ہے۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے کان مقدارہ الف سنۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد دنیا کا 1 دن نہیں بلکہ 1000 سال ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی تھی، لہٰذا اس حساب سے مہلت کا دورانیہ 1500 سال بنتا ہے اور یہ 15ویں صدی آخری صدی ہوگی۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور احادیث کے مطابق بھی 15ویں صدی کے بعد کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ لہٰذا اس وجہ سے جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جو قیامت کے بالکل قریب ہے۔ پیار دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے روئے زمین میں طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور شراب اور زنا عام ہو جائے گا اور فاسق اور فاجر حکمران بن جائیں گے، سچے انسان کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، لوگ ماں باپ کے نافرمان بن جائیں گے، گانے باجوں کی کثرت ہوگی اور عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اور دین کو دولت کے بدلے بیچا جائے گا اور زمین میں خون ریزی عام ہو جائے گی۔ پیار دوستو، یہ وہ تمام تر نشانی ہیں جو آج کے دور میں مکمل پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دخان ہے، یعنی دھوئیں کا نکلنا، اور نمبر 2 دجال کا اس دنیا میں ظاہر ہونا۔ پیار دوستو، یاد رہے کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا
جب لوگ دجال کے بارے میں بالکل بھول چکے ہوں گے اور کوئی بھی دجال کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ آج کے اس دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو قیامت کی اس نشانی کو بالکل نہیں مانتے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ دجال نام کی کوئی چیز نہیں اور نہ ہی دجال کا خروج ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کی تیسری بڑی نشانی دابۃ الارض ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا جانور ہوگا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جس کے ذریعے یہ مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کرے گا اور ان کے چہروں پر مہریں لگائے گا۔ اس کے بعد کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومن رہے گا۔ اور قیامت کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور قیامت کی پانچویں بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اور قیامت کی چھٹی بڑی نشانی یاجوج ماجوج قوم کا خروج ہوگا۔ اور نمبر 7، 8 اور 9 زمین میں دھنس جانے کے 3 بڑے واقعات، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ اور نمبر 10 قیامت کی سب سے بڑی اور آخری نشانی جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، وہ یمن سے ایک آگ کا نکلنا ہے جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ پیار دوستو، یہ 10 وہ بڑی نشانی ہیں جن کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے اور وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جس وقت کے اندر یہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ان 10 نشانیوں کے پورا ہونے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور آج جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں اس دنیا کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد تمام انسانوں کی ایک نئی دنیا اور ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر ناکام ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ہمیں نیک لوگوں میں اٹھائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے جنت کے مستحق قرار پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائیں گے۔